جی عزیزو، وقت ہو چکا ہے کہ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں، اور جناب بالکل وعدے کے مطابق ہمارے پاس جناب ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب صاحب موجود ہیں۔ ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا حال چال ہے۔ بہت شکریہ جی، خداوند کا شکر ہے جس نے سلامت رکھا اور پھر موقع دیا کہ آپ کے ساتھ مل کر اس پروگرام میں شامل ہو سکوں، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ ہے کہ میں تمام ساتھیوں دوستوں کو سلام عرض کرتا ہوں، آداب کہتا ہوں، اور یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے کون سا ٹاپک چنا ہے کہ جس پہ بات کریں، کیونکہ ہمارا ٹاپک ابھی ختم ہی نہیں ہوا، تو اسی پہ بات کریں گے۔ جھاڑی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، یہ جھاڑی میرے لیے بھی لگتا ہے جھاڑی بن رہی ہے، بس یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ابھی تک، ٹھیک ہے، تو اس کو پہلے حل کریں گے پھر آگے نکلیں گے۔ تو جو بات ہم کر رہے تھے لاسٹ پروگرام میں، جی کہ بنی اسرائیل ایک فرعون کے لیے بھی جھاڑی تھی۔ ہاں جی، اور ہم بات کر رہے تھے کہ جب جھاڑی جلتی ہوئی نظر آئی موسیٰ کو تو وہاں پر اس جھاڑی میں ایک آواز آئی کہ میں ہوں سو ہوں، کیونکہ موسیٰ نے سوال کیا تھا کہ تو کون ہے؟ ہاں جی، کیونکہ موسیٰ بڑا دلیر تھا، وہ بزدل نہیں تھا، دلیر تھا۔ اگر بزدل ہوتا تو بھاگ جاتا، اور اس نے کہا کہ میں ہوں سو ہوں، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ صحیح۔ تو موسیٰ نے اصرار کیا اور پھر اسے جواب دینا پڑا کہ میرا نام میں ہوں سو ہوں، جس کو عبرانی میں کہتے ہیں یہوہ۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تجھے بھیجتا ہوں کہ تو بنی اسرائیل کو چھڑا۔ یہ بائبل میں اس کا ذکر ہے اور بھی کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ کو اس جھاڑی میں جو آواز آئی وہ تھا چھڑانے کی بات، اور جو ابراہیم کو جھاڑی میں دکھائی دیا وہ بھی چھڑانے کی بات ہے۔ صحیح۔ اور اب آگے بات آگے کہ چھڑانے والا جو ہے، یہ جھاڑی کا سلسلہ جو ہے یہ ہمیں جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ میں ہوں سو ہوں، جس کا مطلب ہے کہ جو بھی میں ہوں تو اس کو چھوڑ، میرا نام یہوہ ہے اور میں ہوں سو ہوں، جو بھی ہوں، تو مجھے کیوں پوچھتا ہے؟ میرا مقصد اس جگہ پر تجھے چننے کا یا تیرے ساتھ بات کرنے کا یا تجھے دکھائی دینے کا ہے، وہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو چھڑا۔ کیونکہ اگر وہ جاننا چاہتا ہے موسیٰ، تو جاننے کا عمل جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ صحیح۔ کوئی بھی ہندی لفظ ہے چمتکار، اور انگلش لفظ ہے ونڈر، اور اردو کا لفظ ہے معجزہ۔ تو کوئی بھی جب ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ جھاڑی ہے، آگ اس میں لگی ہے، جھاڑی جلتی نہیں ہے، سوال کیا جا رہا ہے تو کون ہے، وہ کہتا ہے میں ہوں سو ہوں یا میں جو بھی سو ہوں، تو کیوں پوچھتا ہے؟ اس کے لیے موسیٰ کو ٹائم درکار تھا۔ موسیٰ کو چاہیے تھا کہ جو میرے ساتھ بات کر رہا ہے اس کے بارے میں میں جانوں۔ تو موسیٰ کو اسے جاننے کے لیے 40 سال لگے۔ صحیح۔ اور موسیٰ کو اسے جاننے کے لیے 80 سال لگے، کیونکہ وہ اپنی ماں سے بھی سنتا رہا، بنی اسرائیل سے بھی سنتا رہا۔ گو وہ اس وقت بنی اسرائیل کو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ سنتا تھا کہ وہ کون ہے۔ لیکن اب یہاں پر اسے بالکل ایک فرق طریقے سے تجربہ ہو رہا ہے کہ یہ وہی ہے جو بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ میرے ہیں، اور بنی اسرائیل اسی کو کہتے ہیں کہ وہ آئے گا اور ہمیں چھڑائے گا۔ لیکن اس نے اس بات کے بارے میں کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اسی جھاڑی کے عمل میں، اور اس جھاڑی سے جو آواز آئی وہ یہ تھی کہ اے موسیٰ، مجھے انسان دیکھ کر جی نہیں سکتا، جیتا رہ نہیں سکتا۔ موسیٰ کہنے لگا نہیں، مجھے تجھے جاننا ہے اور تجھے دیکھنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو اس چٹان کے پاس رک جا اور پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ اب یہاں پر بات ایک اور نکلا، وہ چٹان کون ہے؟ چٹان کے پیچھے اس کو کر دیا گیا، اس لیے وہ چٹان کہا گیا کہ چٹان کے پیچھے کھڑا ہو جا، جس کا مطلب ہے کہ چٹان تیری پروٹیکشن کا سبب بنے گی۔ اور پھر جب وہ موسیٰ اس چٹان کے پیچھے کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا گیا، جس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کو دکھائی دینا بند ہو گیا۔ اس کے بعد ایک وقت آیا کہ موسیٰ کو دکھنا شروع ہو گیا۔ کہا جاتا ہے، بائبل کہتی ہے کہ اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر خدا نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں سے اٹھا دیا، جس کا یہ بھی تصور ہے، یہ بھی خیال ہے کہ اس وقت تک انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ خدا اس کی آنکھیں نہ کھولے۔ صحیح۔ اس وقت تک انسان خدا کو نہیں جان سکتا جب تک کہ انسان اس کو جاننا نہ چاہے، کیونکہ جاننے کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے،
اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہے 6 باب میں کہ تم کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا، تم ڈھونڈو تو پالو گے، تم مانگو تو دیا جائے گا، جس کا مطلب ہے اصرار کرنا یا تگ دو کرنا یا لگے رہنا یا ایک کسی بات کے لیے تیار ہو جانا، یا دوسرے لفظوں میں جسے کہتے ہیں چلا کر لینا یا روزے رکھ لینا یا تنہا بیٹھ جانا، یہ عمل ہے کہ میں نے جاننا ہے، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا، ہڑتال کر لینا، سٹرائک کر دینا، یہ سارے عمل ہیں کچھ پا لینے، ضد کر لینے کے لیے۔ اور وہ ضد کی تو پھر اس نے دیکھا تو موسیٰ کے علاوہ تو اس حورب پر کوئی نہیں تھا سوائے اس جھاڑی کے۔ اور مجھے موقع ملا، میں نے وہ پہاڑ دیکھا ہے کہ وہ گنجا پہاڑ ہے، اچھا، اس کے اوپر درخت نہیں ہے، اور اگر گنجے پہاڑ پہ کوئی جھاڑی ہے اور وہاں پر موسیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، تو وہ انسان کون ہے؟ تو انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو انسان دکھائی دیا، ایک باڈی دکھائی دی، ایک شخص جاتے ہوئے پیچھے سے دکھا، تو وہ تھا مسیح، یسوع مسیح، جس کے بارے میں اور بائبل میں ہم جائیں تو پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ اس کا مطلب ہے انسان جو بنا ہے وہ یسوع کی شبیہ پر بنا ہے، جو ہمارے نین نقش ہیں، ہماری جو شکل و صورت ہے، شباہت ہے، خدا انسان کی صورت میں نہیں بنا، انسان خدا کی صورت پر بنا ہوا ہے۔ اس لیے جو اس نے کہا کہ میں اترا ہوں، اور یہ جو جھاڑی کا عمل ہے، اب دیکھیں وہاں برے کی ضرورت تھی تو برا آ گیا، اور یہاں پر انسان کی ضرورت ہے کہ انسان کو انسان سے چھڑایا جائے، تو پھر وہ مسیح اترا، وہ تھا اس جھاڑی میں۔ لیکن جب اس نے اپنے آپ کو ویزیبل کیا، ظاہر کیا، تو وہ مسیح تھا۔ تو یہ جھاڑی کا سلسلہ چلتے چلتے یہ دوبارہ سے گھوم کے بنی اسرائیل میں آ جاتا ہے۔ جھاڑی ہے روشنی کا نشان، اور یہ زندگی کا بھی ہے، کیونکہ لوگ جھاڑیاں کاٹتے ہیں اور پھر اس سے آگ جلاتے ہیں، اسی سے روٹی پکاتے ہیں، لکڑی کا استعمال کرتے ہیں۔ گو لکڑی کو کشتی کے لیے بھی اور چرپائیاں وغیرہ بنانے میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو جھاڑی کی بات ہے، یہ بائبل کے مختلف صحائف میں نظر آتا ہے کہ یہ آگ جلانے کے لیے بھی کام آتی ہے، بالکل روشنی کے لیے بھی۔ اور پھر جب ایک مہینہ تھا، ابیب کا مہینہ، تو اس مہینے کی پہچان جب وہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو پہاڑ کے ایک جگہ سے وہ جھاڑی، وہ لکڑیاں جلا کر روشنی کی جاتی تھی، اور پھر وہ دوسرے پہاڑ پر دوسرے دیکھتے تھے۔ کس کا مطلب ہے جیسے آج کل چاند دیکھ لیں کوئی تو پٹاخے چلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ عید ہوگی، اسی طرح وہ جھاڑی جلا کے تو دکھاتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب جھاڑیاں کٹ جائیں گی اور نیا کچھ شروع ہے، اور فصلیں کٹنے کا ٹائم آ گیا۔ تو یہ ایک روشنی کا عمل بھی تھا۔ یہ جو بنی اسرائیل کے لیے بڑی اہمیت کی حامل رہی۔ آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے روشنی کا نشان روشنی کا رکھا، اور ابھی یہ فتح کا نشان بھی بن گیا۔ اچھا، ایک تو یہ کہ یہ کلیسیا کا بھی بن گیا، 7 کلیسیا، 7 چراغدان، 7 فرشتے، مسیح کا عدد 7، مسیح کے سٹار کی 7 کونے۔ اور یہ ہے کہ جو نمرود کا بیٹا تموز تھا وہ بھی شکاری تھا، اور ایسو بھی شکاری تھا جی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب ایسو بھاگ رہا تھا تو تموز بھی ایک سور کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تو جو سور ہیں ان کے سینگ تو نہیں ہوتے، لیکن ان کے دانت ہوتے ہیں۔ تو تموز اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، تو سور بھاگتا ہوا جھاڑی میں گزرنا چاہتا تھا، تو اس کے دانت اس میں پھنس گئے۔ اچھا۔ اور پھر ایسو نے تیر چلایا اور وہ تموز کو لگ گیا، اور تموز مر گیا اور سور بچ گیا۔ اب دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، ناپاک آدمی مرا ہے، ناپاک چیز پھنسی ہے، صحیح، اور شکاری آدمی نے مارا ہے، صحیح۔ یہ روحانی باتیں ہیں اس میں۔ وہاں پر پاک آدمی قربانگاہ کے اوپر ہے اسحاق، اور جھاڑی میں برا اٹکا ہوا ہے، اور ابراہیم اس کو ذبح کر رہا ہے۔ اب یہاں پر تموز ناپاک ہے کیونکہ اس کا باپ نمرود ناپاک تھا، اور وہ اس کے لیے اٹکا کیا ہے؟ سور۔ اور مارنے والا کون ہے؟ ابراہیم کا پوتا ایسو۔
صحیح. تو یہ باتیں جو ہیں جب ہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جھاڑی کا عمل جو ہے یہ فائدے میں بھی ہے اور یہ نقصان میں بھی ہے. فائدے میں ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے, صحیح. نقصان میں ہے یہ غیر اقوام کے لیے. غیر اقوام جب جھاڑی میں پھنستی ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے ناپاک چیز پھنس گئی, جیسے سور پھنس گیا. اور جو اگر اس کے کوئی فالوور ہیں, اس کے پیچھے لگے ہیں یا اس کو شکار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ناپاک لوگ ناپاک چیزوں میں لگے ہیں. برے کو دیکھو تو اس کے پیچھے کوئی نہیں لگا, وہ خود پھنسا ہے تاکہ جو ہے انسان بچ جائے, رہائی پائے. ادھر ناپاک چیز پھنسی ہے اور پھنسی کس لیے ہے کہ ادھر ناپاک شخص مر جائے, تموز مر جائے. اور مار کون رہا ہے؟ ابراہیم کا پوتا. تو یہ باتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو جھاڑی کا عمل, ہم صرف اس جھاڑی کو نہ دیکھیں بلکہ اس جھاڑی کے عمل کو دیکھیں کہ اگر یہ ان لوگوں کے لیے بچاؤ کا سبب بنتی ہے جو خدا کے قریب ہے, اور یہی جھاڑی ان لوگوں کے لیے موت کا سبب بنتی ہے جو خداوند سے دور ہے. اور میرے ذہن میں ایک سوال اور بھی ہے کہ جھاڑی کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل بھی بیان کی تھی کہ کچھ بیج جو ہے وہ جھاڑیوں میں جا گرا, جنہوں نے انہیں جب وہ بڑا تو انہوں نے دبا لیا. ہاں, تو وہ اس میں بھی یہی بات ہے کہ کبھی تو یہ جھاڑی ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے, صحیح, اور کبھی جھاڑی ہے کہ جو اس کے پھل کو دبا دیتی ہے, صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ جو جھاڑی ابلیس کی طرف سے لکھا جھاڑیاں اونٹ کٹارے, جب جھاڑیاں اگیں گی مصیبت کے لیے اور اونٹ کٹارے اگیں گے تو وہ آپ کا حاصل خراب ہو جائے گا. لیکن اگر جھاڑی خداوند کی طرف سے ہے تو وہ چھپا لیتی ہے, وہ آپ کے لیے روشنی کا سبب بنتی ہے, وہ آپ کے لیے ایک مضبوطی کا سبب بنتی ہے. یعنی پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہیں. لیکن بات صرف ہے کہ یہ کس کے لیے ہے. اب پوری دنیا میں جو خاص طور پہ نشان مانا جاتا ہے, اور اگر یہودیوں کو دیکھا جائے تو انہوں نے ایک اپنی قوم کا جو خاص سمبل بنایا ہے وہ مینورا ہے, جس کا مطلب ہے کہ یہ مینورا, یہ قربان گاہ کا نشان ہے جھاڑی, اور یہ روشنی کی نشان ہے جھاڑی, یہ ہمارے نئے سال کا نشان ہے جھاڑی, اور یہ ہماری پروٹیکشن کا نشان ہے, اور پھر یہ وہ نشان ہے جس سے ایساؤ کے ہاتھ سے تموز مرا. صحیح. ہمیشہ دوسرے لفظوں میں آپ کہو تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے فائدہ مند رہا ہے. صحیح. اور لیکن جو عام لوگ ہیں جو خداوند سے دور ہیں ان کے لیے مشکل ہے, کیونکہ آگ تھی نمرود کی صدرک میثق عبدالنجو کو جلانے کے لیے, لیکن وہ جل کون گئے؟ جو پھینکنے والے تھے. جھاڑی تھی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, آگ تھی ان کو پروٹیکشن کے لیے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم عام طور پہ ایک پھندا سمجھتے ہیں, لیکن اگر ہم خداوند کے قریب ہیں تو وہ ہماری پروٹیکشن بن جاتی ہے. لیکن اگر ہم خداوند کے قریب نہیں ہیں تو پھر وہی آگ جو ہے وہ بھسم کر دیتی ہے. تماشا ہم دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں کا اور وہی تماشا ہمارے اوپر آ جاتا ہے. اس لیے ہمیں ان باتوں کو دیکھنا ہے کہ یہ چراغ ہے اس وجہ سے کہ راستہ دکھے. صحیح. لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. تو یہ کلام جو ہے یہی لکھا ہے, تیرا یہی کلام تیرے لیے پھندا بن جائے گا. ہاں بالکل صاف طور پہ لکھا ہے, کیونکہ کلام جو ہے یہ اس بات کو نشاندہی کرتا ہے جب اس کلام کی آگ جلتی ہے تو یہ منورہ بن جاتی ہے, اور سارے جو بے راہ لوگ ہیں وہ راہ پر آ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی کلام کی باتوں کو نہ مانے, یہی کلام اس کے لیے پھندا بن جائے گا اور آخری دن اس پہ یہ گواہی دے گا. اس لیے ہمیں ہمیشہ جو خداوند کے کلام سے باتیں تعلق رکھتی ہیں, جو باتیں خداوند کی عظمت سے تعلق رکھتی ہیں, ان کو بڑے دھیان سے, بڑی توجہ سے عمل میں لانا چاہیے تاکہ ہم کسی جگہ پر رہ نہ جائیں, کسی جگہ پر بھی ہم پیچھے نہ رہ جائیں. اور ہم روشنی ہیں, اور جیسے عید دوسروں کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہاں جی عید آ گئی, تو ایک طرح سے ہم ہیں منورہ. صحیح. اور یہ خدا کے خادم بھی جھاڑی ہیں. لکھا ہے کہ اگر تو خادم کو پسند کرتا ہے, خادم کی سنتا ہے, تو نے اپنی زندگی بچا لی. اگر نہیں سنتا تو اس کی باتیں تیرے لیے پھندا بن جائیں گی.
اس کی مٹی، اس کے پاؤں کی مٹی جو ہے وہ تیرے اوپر گواہی دے گی. تو اس لیے کوئی بھی بائبل کا عمل، کوئی بھی بائبل کی مثال، کوئی بھی بائبل کی تمثیل بے معنی نہیں ہے. صحیح. تو ہم اس پہ اور بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس کے تعلق سے اگر دوستوں کا کوئی سوال ہو ہم اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اس کو کیونکہ آج جھاڑی کے تعلق سے ہمارا یہ آخری پروگرام. جی بالکل. اگر کوئی سوال ہوا، کوئی سوال کسی نے لکھ کے بھیجا تو میں ضرور آپ سے پوچھ لوں گی، لیکن ابھی تو کیونکہ یہ ٹاپک چل رہا ہے اور ابھی تک ہمارے پاس کوئی سوال نہیں آیا، اور آج کیونکہ آخری پروگرام ہے تو اس کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال اس لیے میں اوپن یہ دعوت دیتا ہوں کہ کوئی بھی بات سوال نہ بن کے رہے، کیونکہ کوئی بات ہمارے لیے جھاڑی نہ بن جائے. ہاں جی بالکل. ہمیں اس جھاڑی سے نکلنا ہے، کلیئر ہونا ہے، تاکہ کوئی خداوند کے کلام کا، یہ خداوند کے کلام کی بات ہے. اور اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب سامان لے کے نکلے مریم اور یوسف، تو ہیرودیس ان کو مار دینا چاہتا تھا، تو ان کو رستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا جب وہ مصر کو جا رہے تھے. تو اچانک ایک جھاڑی انہیں دکھائی دی جس میں انہوں نے سونا، مہر اور لبان چھپا دیا. صحیح. سونا، مہر، لبان چھپا دیا، اور بعد میں پتا چلا کہ وہ جھاڑی غائب ہو گئی. یہ روایت ہے یہودیوں میں. اچھا. اور جب وہ ڈاکو چلے گئے تو پھر دیکھا تو وہ اسی جھاڑی میں یہی 3 گفٹ چمک رہے تھے. اچھا. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہی جھاڑی جس میں یہوہ خداوند بول رہا تھا، وہی جھاڑی جس میں مسیح بول رہا تھا، یہ وہی جھاڑی تھی جس نے اس کو چھپا لیا، جس کا مطلب ہے کہ مسیح ہی وہ جھاڑی ہے جس کے اندر سے وہی 3 چیزیں نکلتی ہیں: سونا، اس کی بادشاہت، اور مر، اس کی موت، اور لبان، اس کی قربانی. صحیح. کہ وہی قربانی ہے جو اپنے آپ کی قربانی دیتا ہے، وہی بادشاہ ہے جو دوسروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور وہی مور ہے جو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے. زندہ ہو جاتا ہے. ابیب کا مہینہ جو بنی اسرائیل کا پہلا مہینہ ہے اور جس پر ان کا سال کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کی پہچان وہ جھاڑی کی ٹہنیاں کاٹتے تھے اور اسی کو آگ جلا کر پھر ایک پہاڑ پر چڑھ کے تو نعرہ لگاتے تھے، اور پھر دوسرے گاؤں جو پہاڑوں، موسٹلی پہاڑوں کی چوٹیوں پر چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے، اور پہاڑوں کی ترائی پر لوگوں نے فصلیں بوئی ہوتی تھی، تو وہ جو بیج بویا جاتا تھا لوگ انتظار کرتے، اسی لیے زبور میں لکھا ہے کہ بیج دا چک کے ذخیرہ روندا ہویا جاندہ ہے. تو وہ روتے تھے کہ پتہ نہیں کچھ اگے گا کہ نہیں. تو جب وہ جھاڑی کو کاٹ کے اس کو آگ لگا کے تو وہ ہوا میں اوپر کرتے تھے، تو دیکھ لیتے تھے لوگ کہ ہاں اس کا مطلب ہے ابیب کا مہینہ آ گیا، اب ہمیں جھاڑیوں کو کاٹ دینا ہے اور جو فصل ہے اس کو اکٹھا کر لینا ہے، اور اب ہماری جینے کے دن یا ہماری زندگی کے بقا کا کچھ سامان آ گیا. اور یوں اس جھاڑی کو جو ان کی مدد کا سبب بنی ابراہیم کے ٹائم پہ اور موسیٰ کے ٹائم پہ، اسی جھاڑی کو اب انہوں نے روشنی کا نشان بنا لیا. صحیح. اور وہ بن گیا ہیبرو زبان میں، عبرانی زبان میں اسے کہتے ہیں منورہ، جو عربی میں کہتے ہیں منور. اچھا. جس کا مطلب ہے روشن ہونا. صحیح. تو یہ روشن جھاڑی ہے، اور یہ جھاڑی اب بھی آپ دیکھیں یہودیوں کا ایک سمبل ہے کہ وہ ایک 7 شاخوں والا ایک انہوں نے چراغ دان بنایا ہے، اس کی 7 شاخیں ہیں، اور اس کو وہ منورہ کہتے ہیں. اس کے اوپر 7 دیے رکھے ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کی اس کی 7 ٹہنیاں ہیں اور 7 اس کی شاخیں ہیں، اور ان 7 شاخوں کے اوپر چراغ ہیں، اور وہ جو چراغ جل رہے ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں کہ 7 کا مطلب ہے مکمل عدد. 7 کلیسیائیں تھی، 7 فرشتے ہیں، 7 پیالے ہیں، 7 قدم ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، اور 7 یہودیوں کی عیدیں ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسی جھاڑی میں ہم پھنسے ہیں، کلیسیائی تعلق سے بھی، چراغوں کے تعلق سے بھی، عیدوں کے تعلق سے بھی، اور انہی سے ہی ہماری امید ہے. اور ساتھ ہی ہفتے کے دن، ہفتے کے 7 دن بھی ہیں. تو یہی 7 کا جو عدد ہے یہ بلیسنگ کا عدد ہے،
سبت کا دن بھی 7واں دن ہے، تو جس کا مطلب ہے کہ یہی ہماری روشنی ہے، انہی 7 میں سے ہمیں خدا ملا ہے، انہی 7 میں سے ہمیں روشنی ملی ہے، انہی 7 میں سے ہمیں امید ملی ہے، انہی 7 میں سے ہمیں فصل کاٹنے کا، مثلا زندگی کے بقا کا پیغام ملا ہے، انہی 7 سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک سائن مل گیا کہ اب روشنی ہو گئی، نیا سال شروع ہو گیا یا نیا مہینے کا آغاز ہو گیا۔ تو یوں ان باتوں کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات ہسٹری، تاریخ یا الہام سے باہر نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اس جھاڑی کا کیا تعلق ہے۔ یہودیوں کا حقیقت میں نشان جو ہے وہ منورہ ہے، یہ جو ستارہ ہے جسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جیوش لوگوں کا نشان ہے، 7 کونوں والا، 7 کونوں والا، 6 کونوں والا، تو وہ 6 6 کونوں والا ستارہ جو ہے وہ ان پر رکھا گیا ہے، اور یہ ہٹلر نے رکھا تھا۔ اچھا، کہ یہ اعمال کی کتاب میں آپ پڑھیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ جب وہ بیابان میں تھے بنی اسرائیل، وہاں پر ایک دیوتا تھا، تو کچھ یہودی اپنے رستے سے بھٹک گئے اور انہوں نے اس دیوتا کی پوجا شروع کر دی، اور اس دیوتا کا ایک سٹار لیا، اور وہ سٹار کو ایز ایک جھنڈا لے کر پھرتے تھے موسیٰ کے اگینسٹ۔ اچھا، اور وہ 2 قربان گاہیں تھیں، 2 نشان تھے، ایک نشان تھا یہوہ کا اور ایک نشان تھا جو اس سٹار کا تھا، وہ جو 6 کونوں والا تارا جو ہے وہ بنایا گیا اور اس کی عبادت کی گئی، اور وہی ستارہ آہستہ آہستہ یہودیوں کے اندر آ گیا، اور بعد میں جب ہٹلر نے بنی اسرائیل کو مارا تو اس نے ایک طرح کا ان کو سٹیمپ کر دیا، ان کے کپڑوں پر وہ سٹار بنا دیا گیا، جس کا آپ روحانی طور پر یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ جو خدا کی مرضی کے خلاف نشان آتا ہے وہی ان کا پھندا بن جاتا ہے۔ خدا نے وہ سٹار ان کو نہیں دیا تھا۔ یسوع کا جو سٹار ہے، مسیح کی پیدائش کا جو نشان ہے، وہ 7 کونوں والا سٹار ہے، اچھا، کیونکہ یسوع کا عدد ہی 7 ہے۔ کلیسیا 7، چراغدان کی جو شاخیں ہیں وہ 7، منورہ کی شاخیں 7، اور جو عیدیں 7، اور پھر جو ہم جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں اس کی پیدائش کا سٹار بھی 7 کونوں والا۔ تو یہ جو 6 کا عدد ہے یہ انسان کا عدد ہے۔ چھٹے دن آپ بائبل پڑھے تو لکھا ہے کہ 5 دن یہ ہوا تو چھٹے دن انسان کو بنایا۔ تو جب ہم 6 کونوں والے سٹار کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق انسان سے ہے، اور جو انسان سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں وہ ہمیشہ پھندا بنتی ہیں۔ ہٹلر نے وہی سٹار بنی اسرائیل کے کپڑوں پر لگا دیا، وہ ایک لوہے کی مہر اس نے بنائی تھی، وہ گرم کر کے تو یہودیوں کے بازو پر لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ ایک طرف لگ جائیں، ایک طرف ہو جائیں، ایک طرف جمع کر دیے جائیں تاکہ ان کو آگ کی بھٹیوں میں جلا دیا جائے۔ تو یہ ایک خوبصورت اور ڈراؤنی بات ہے۔ خوبصورت اس لیے ہے کہ یہ خدا ایسے لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ڈراؤنی بات یہ ہے کہ جب تم انسان کو پریفر کرو گے تو انسان ہی تمہارے لیے پھندا بن جائے گا۔ جو وہ انسان کا ایک دیوتا تھا جس دیوتے کی وہ پوجا کرتے تھے، اور یوں وہ چلتے چلتے اب بھی جو سمجھدار یہودی ہیں وہ اپنے لیے اس کو اتنا خاص نہیں سمجھتے، لیکن اب آہستہ آہستہ یہودیوں کے آپ جھنڈے پہ دیکھیں تو سٹار بنایا گیا ہے، وہی سٹار جسے بعد میں منسوب کیا گیا ہے داؤد کے ساتھ کہ یہ داؤد کا ستارہ ہے، حالانکہ داؤد کا ستارہ نہیں ہے۔ اچھا، تو ان باتوں سے ہم اور زیادہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہودی جو ہیں اب تک مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جانتے نہیں ہیں کہ وہی نشان، کیونکہ ہر نشان کے پیچھے اس کی حقیقت ہے۔ ہر نشان کے پیچھے جب آپ کسی کا کوئی نشان لیتے ہیں تو وہ نشان اس کے لیے پھندا ہے۔ جب صلیب کا نشان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم صلیب کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم تلوار کا نشان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم قتل کرنے والے ہیں، مارنے والے ہیں۔ جب ہم تیر کا نشان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم شکاری ہیں، اور جب سٹار کا نشان لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو، کہا جاتا ہے نا کہ ہم تجھے فلاں شخص کو سٹار بنا دیا گیا۔ سٹار کا مطلب ہے ہائی لائٹ کر دینا۔ جب انسان کسی کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو انسان ہی کسی کو تباہ بھی کرتا ہے۔
جب خدا کسی کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو خدا کسی کو تباہ نہیں کرتا، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس لیے ہمیں اپنے جسموں پر جو ٹیٹوز بناتے ہیں یا اپنے جسموں پر جو نشان بناتے ہیں یا لوگ اپنے گلے میں نشان ڈالتے ہیں، یہ بھی سوچ کے ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک نشان کا کوئی لوگ فیشن کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن فیشن ہو یا عملی طور پہ ہو، نشان نشان ہی ہے۔ جو اگر کوئی موت کا نشان اپنے گلے میں ڈالتا ہے، جیسے آج کل لوگوں نے فیشن کے طور پہ کھوپڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، تو وہ کھوپڑی کا مطلب ہے موت، موت کا مطلب ہے ہم زندگی سے نفرت کرتے ہیں اور ہم موت کو پسند کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ زندگی دینے والا خدا ہے، وہ زندگی کا منبع ہے۔ اگر کوئی زندگی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خدا سے نفرت کرتا ہے۔ بہت شکریہ بشپ صاحب، ہم اسی ٹاپک پہ آگے بھی بات کریں گے کیونکہ یہ مکمل نہیں ہو پایا اور وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی عزیزوں، پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بشپ صاحب کے ساتھ، اور ہمیں امید ہے کہ ضرور پھر بشپ صاحب آئیں گے۔ تو اب تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے بشپ صاحب آپ سے، خداوند آپ کو سلامتی سے لے جائے۔ بہت شکریہ جی۔ سننے والے دوستوں کے لیے بھی میں خاص گڈ وش رکھتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو سنبھالے، برکت دے، اور ہم پھر ملیں گے۔ جے مسیح کی۔ جے مسیح کی۔